ایک دوست سے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ٹوپی کے بغیر اگر امامہ باندھا جائے اور اس کے ساتھ پھر نماز پڑھی جائے تو آیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اور یہ امامہ باندھنا، کیا یہ اس امامہ باندھنے پر اسے ثواب ملے گا؟ جو ایک سنت عمل ہے امامہ باندھنا، کیا اس نیت سے اس نے اگرچہ اس امامے کو کیوں نہ باندھا ہو، کیا اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ اور اس امامے باندھنے کی وجہ سے جو نماز کے اندر فوائد ملتے ہیں، جو نماز کے اندر ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے اور ایک ثواب کی کثرت ہوتی ہے، کیا اسے ثواب کی کثرت ملے گی؟ تو پہلے تو یہ جان لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے جس میں امامہ باندھ کر نماز پڑھنا جو ہے یہ بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے، لیکن یہ امامہ وہ ہے جو ٹوپی کے اوپر باندھا جائے۔ تو بغیر ٹوپی کے جو امامہ باندھا جاتا ہے یہ سنت عمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ مشرکین مکہ کا عمل ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ امامہ جو ہے وہ بغیر ٹوپی کے باندھا کرتے تھے، یہ ان کا عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس شخص کے ساتھ موافقت رکھے گا، مشابہت رکھے گا، کل قیامت والے دن وہ انہی کی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو رہی بات یہ کہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، تو چونکہ یہ عمل ایک الگ چیز ہے، نماز بہر صورت ہو جائے گی اس کی، لیکن اس عمل کو ترک کرنا لازمی ہے، اس عمل کو چھوڑنا لازمی ہے۔ اگر وہ باوجود اس کے کہ اس کے پاس علم آ جائے اور اگر جان بوجھ کر اس کے بعد بھی یہ امامہ اسی طرح باندھتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ علم کی موجودگی کے بعد بھی اگر عمل نہ کرے تو پھر اس سے بڑا جاہل اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس سے بڑا جاہل اور کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر علم نہیں تھا تو انجانے میں اس نے اس طرح امامہ باندھ لیا اور امامہ باندھ کر نماز پڑھ لی تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس امامے کو چھوڑنا لازمی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے امامہ باندھنے کا، اسی طرح امامہ باندھے اور اس کے بعد پھر جو بھی نماز پڑھے گا تو اس امامے پر جو نماز کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے ساتھ تشابہات اختیار کرنے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔